جی، تو میں آ چکی ہوں بہت ہی مزیدار 69 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو یہ بہت زیادہ موڈ فریشنگ ہوگی، آپ کے دل کو بھی اچھی لگے گی اور دماغ کو کافی ریلیکسنگ لگے گی، اور عاقب اور انیب فینس کے لیے تو آج وہ ہے جیک پاٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کہ اس کی طرف کیا خیال ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ تھینک یو ماسٹر گریول، ان سے ملیے عنایا محمد، یہ ترکیہ کی جانب سے ہمارے میڈیا مافیا گروپ کی پبلسٹی برانڈ ایمبیسڈر بن کر ساتھ نبھانے کو ہمارے بیچ ہیں۔ اور ان سے ملیے حاذق جوہان گلبیز جوہان کے بھتیجے، آپ جانتے ہیں نا وہ ہمارے ساؤتھ افریقن اچھے پارٹنر رہ چکے ہیں۔ ان کی وصیت کے مطابق یہ ان کی جگہ خدمات سر انجام دیں گے، تمام تر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو لے کر۔ تاریہ نے مسکرا کر اپنے دونوں ساتھیوں کا امپریشن جاڑا تو گریول حیران رہ گیا۔ ان کے ساتھ وہ کافی عرصے سے کام کا خواہش مند تھا، تبھی ڈی کے پر بہت فخر ہوا، جبکہ اگر یہ لوگ داریہ کے ساتھ تھے تو گریول کے لیے اس کی طرح ہی بھروسے مند تھے۔ البتہ اپنے ماں باپ کے قاتل و بہن کے اغوا کار کے لیے یحییٰ حیدر کے اندر نفرت تھی، جو ستم خود پر ڈائے اس وقت قابو کر کے مطمئن اور پرسکون نظر آنے کی کوشش میں تھا۔ گریول نے باری باری دونوں سے ہاتھ ملایا اور خوش آمدیدی تبسم اچھالا۔ آپ دو کو گریول آرمی میں خوش آمدید، امید ہے ہم اچھا وقت بتائیں گے۔ ڈی کے تو ہمیشہ ہی مجھے حیران کرتی ہے، آئیے، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھ جیسے جوہری نے یہ ہیرا نہ تراشا ہوتا تو یہ اپنے ہنر ضائع کر ڈالتی۔ گریول کی خوش دلی پر بیلا اور یحییٰ بھی الجھے تھے، جبکہ وہ ان کو ہال کے وی آئی پی کارنر کی جانب لے جا رہا تھا، کیونکہ وہیں ان تینوں کے کمرے تھے۔ گریول کی بات پر وہ تینوں ہی انتہائی سچا لگتا مسکرا دیے۔ یا اللہ مجھے صبر دیں، یحییٰ نے خود کلامی بیلا نے سنی تو چلتے چلتے یوں ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا گئی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف چہرہ گھما گیا۔ کرل بالوں والی لوک کے سنگ وہ الگ ہی ٹاکسک وائبس دے رہی تھی۔ اپنے مہمانوں کو ان کے کمرے دکھا دو داریہ، کچھ ہی دیر میں جشن ہے، میں آپ سب سے وہیں ملوں گا۔ کمروں کی جانب جاتے ہی گریول نے داریہ کی جانب دیکھتے نرمی چھلکاتے لب و لہجے میں کہا، اور خود اپنے روب اور دبدبے کے سنگ واپس پلٹ گیا۔ داریہ ان دو کے ہمراہ کمروں کی طرف بڑھی، تم دو کے کمرے آمنے سامنے ہی ہوں گے، وہ تمہارا ہے۔ داریہ نے بیلا کو اس کے کمرے تک پہنچایا اور خود یحییٰ کے ہمراہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں جگہ جگہ کیمرے ہیں، ان سے خود بچنا ہے، بہت محتاط رہنا یحییٰ۔ داریہ نے اسے سرگوشی کی صورت انٹر ہوتے ہی باہر لگے کیمرے کی جانب دھیان دلوایا، جس پر وہ دوستانہ مسکرایا۔ آفٹر آل وہ جلاد کا شاگرد تھا۔ بے فکر رہیں لیڈی، یحییٰ کی تشفی کرواتے ہی وہ اپنے روم میں آئی۔ ہر شے رئیسانہ تھی، بس داریہ کے لیے یہاں رہائش کا سوچ کر مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ماہر کو دھوکہ دیا، اس پر وہ بہت برا خفا ہو تو یہ اس کا حق ہے، پر مجھے پتا ہے میں اسے زیادہ دیر روکنے نہیں دے سکتی، منا لوں گی، بس اس سب کے بیچ میرے بیبی اور ماہر کی ضمانت کو کچھ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں اللہ ہم سب کی نیت صاف اور نیک ہے، تو اگر ہم سے بھول چوک یا غلطی ہوئی تو ہم خود خمیازہ بھگتیں گے، پر اس بیچ اس ننھی جان کو آنچ بھی نہ آنے دیجیے گا۔ یہ میری اور ماہر کی زندگی کی سب سے خوبصورت راحت ہے، بس اور کچھ نہیں چاہتی۔ دعا کیے وہ آئینے میں خود کے بال سنوارتی کمرے سے نکلی، کیونکہ ولا کا جائزہ لینے والی تھی۔ خاص کر سون نامی جاسوس تک پہنچنے کا تجسس بھی تھا۔ ہے اولڈ مین، آرام سے، ابھی میں گر جاتی تو۔ کمرے سے تھوڑا دور آتے ہی داریہ کے ساتھ کوئی باریک قداور شخص بہت آہستگی سے ٹکرایا تو وہ لڑکھڑاتی، مگر اس کے مضبوط ہاتھ نے اس کو گرنے سے بچایا۔ تبھی وہ اس بوڑھے آدمی کو دیکھے بڑبڑائی۔ اب اس کے اندر ایک ننھی جان تھی۔ اولڈ مین ہوں گے تمہارے فادر، حلیہ کسی بزرگ کا، پر لہجہ اس کے ماہر کا۔ داریہ کی آنکھیں دفتن ہنسی۔ اور تمہیں گرنے دوں ایسا تو ممکن نہیں فلورنس، اب تو شک کی گنجائش نہ بچی۔ سفید سر کے بال، گھنی سلور داڑھی اور عام سی مگر کلر ڈریسنگ کیے بوڑھا بن کر بھی جلوے بکھیرتا داران، خود بھی حفیظ سا آنکھ دبائے بلش کیا، ڈارک اولیو گرین شرٹ کے ساتھ ٹائٹ براؤن پینٹ پہنے، براؤن چوکا شوز، پر شرٹ کافی لوز تھی جس پر مزید ایک ماؤسی کلر جیکٹ چڑھا رکھی تھی۔ ماہر تم بنے کیا ہو؟ وہ ہنسنے میں محتاط ہوئی۔ میں یہاں کے سب چپڑاسیوں کا باس، موصوف نے آنکھ بچاتے آس پاس گھومتے سویپرز کو تاکید کرنے کے بیچ بتایا۔ تو بہت مشکل سے وہ ہنسی روک پائی۔ تم پاگل ہو پورے، وہ پاس سے گزرنے لگی تو ماہر نے روکا۔ تمہارے روم میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پاس سے کہہ کر گزرا تو داریہ فکر مند ہوئی، کیونکہ اس کے کمرے کے باہر کیمرہ تھا، پر ماہر پر بھروسہ تھا۔ تبھی پوری احتیاط کے سے کمرے میں آئی تو دھڑلے سے وسط میں پہلے ہی کھڑا ملا۔ بے فکر رہو، یہ جو ڈیوائس ہے اس میں جہاں سے گزروں گا تمام کیمرے کچھ دیر کے لیے ہیک ہو کر ریکارڈنگ روک دیں گے۔ ادھر آؤ تم ذرا۔ وہ اپنی کلائی میں بندھی ہاتھ گھڑی کی جانب اشارہ کرتا اس کا ہاتھ پکڑے واش روم بڑھا تو داریہ حیرت سے ہنسی، کیونکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سنک کے پاس رکتا واش کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟
दारिया की हंसी चार दीवारी में गूंजी, जिस पर वो मुंह बिगाड़े घूरा बाबा बनकर कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। इससे हाथ मिलाया ना, वही वॉश कर रहा हूँ, ये हाथ भी सिर्फ मेरा है। एक नहीं, तीन तीन बार इसने दारिया के हाथ को हैंड वॉश लगाकर धोया। अब क्या ही कहती इस जुनूनी आदमी को जिसने मसल कर लाल कर दी हथेली। उफ माहिर, अच्छा बताओ ना अंदर कैसे घुसे। वो मुतजस्सिस हुई जिस पर वो उसका हाथ टिश्यू से ड्राई करता पलट कर रूबरू आया टनल से। वो आहिस्तगी से बोला, क्या कहा, गटर से? दारिया की मस्ती भरे जवाब पर उसका जबड़ा नरम पकड़ से दबोच गया तो वो मुंह ही मुंह में हंसी। ओ मैडम, टनल से कम सुनाई देता है। आग ही तो लग गई जिस पर दारिया ने झट से बाजू उसकी गर्दन में हार से डाले। मुझे लगा अगर गटर से आए हो फिर तो तुम्हें मांझ मांझ कर धोना पड़ेगा। आंखों में सरूर लिए वो उसकी मज़ेदार सफ़ेद दाढ़ी और मूंछ में छुपे होंठों को देख रही थी, जबकि वो इस चुड़ैल की बुड्ढे पर भी बिगड़ती नीयत पर डर कर परे परे सिर का पर कमर खूब कसी। अच्छा, मांझ मांझ कर दोगी तुम मुझे, इतनी बहादुर हो? दारान ने उसकी खूबसूरत नाक से नाक रगड़ी तो वो गुदगुदाता हंसी। हाँ, बहादुरी का तो पूछो मत। तुम बूढ़े होकर अगर इतने ही हॉट एंगल बनोगे तो मेरा बुढ़ापे में भी सब्र टूटता रहेगा यार। इतना भी हसीन ना हो बंदा कि रहा ही ना जाए उसकी घरवाली से। इस वक्त भी वो इस लड़की को कहर सूझ रहे थे। दारान से मुस्कुराहट छुपाई ना जा सकी। तुमने सीरियस होना है या नहीं? थप्पड़ भी मार सकता हूँ। अच्छा सुनो, सोन की न्यूज़ के मुताबिक ये खच्चर ग्रेवल तुम्हें प्रपोज करेगा जल्द। वो ये मगरबी आदमी है, ऐसा ना हो तुम्हें सीधी किसी कर दे। ऐसा हुआ ना, कसम से मैं इसके दो होंठ 10 में तब्दील कर दूंगा। पहले तो तारिक की हंसी खच्चर पर बेकाबू हुई कि वो अगली मुश्तलाना संग दिलाना और जालिमाना बात सुनकर हंसते हंसते उसके सर पर हाथ मार गई। 10 होंठों वाला ग्रेवल कैसा लगता सोच कर ही कह कहा छूटा। एम ही कर देगा, तुमसे पहले मैं उसका जबड़ा चीर दूंगी ऐसी सोच पर ही। अब इतना भी मॉडर्न नहीं है वो, अदब व लिहाज थाम कर रखता है। तुम्हें ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये हक सिर्फ मेरे इस बुढ़े खोसेट का है। वो जानबूझकर आखिर में उसके सफ़ेद बालों पर हंसी तो वो मुंह बना गया। तुम मदद क्या हाँक करोगी, तुमने मरवाना है मुझे, नॉन सीरियस जलातन। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, सुपर हेड बना हूँ तो काम भी करना होगा। वो इसे जो समझाने आया, इसे कहे जाने लगा तो उसकी ढीली सी शर्ट जो उसने अपने डोले और सिक्स पैक्स को दो कवर करने को पहनी थी, से पकड़कर पीछे खींचे लाई। तारा ने पूरी कुवत से जोंक से खुद को छुड़वाया। तारिया, बाज आ जाओ। वो बिगड़ा, वो हंस कर बेदम हुई। मेरे हैंडसम चपड़ासी, वो कह कहा मारे हंसी तो दारान ने उसकी गालें अंदर को पकड़ कर दबाई। दिल तो चाह रहा था खा जाए उसे। ना करना दारो, वो लाड से अपने ऊपर चढ़ती दारिया को झटके तप कर बोला तो दारिया को उसके जुमले और अल्फाज के आजिज़ आए बिगाड़ पर तरस आ गया। अपने बुढ़े बहरूपिये पर जो भी था वो पहचाना तो कहीं से ना जा रहा था। हाँ हाँ, जा जी ले अपनी ज़िंदगी पारो। वो भी हंसकर पेट पर हाथ रख गई। हल्का सा कहकहा दारान ने भी मारा और फ्लाइंग किस करता आहिस्तगी से कमरे से निकल गया, जबकि दारिया ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया और ख़ुद भी अच्छे से चेहरे के रंग कंट्रोल करती कमरे में आई। आईने के सामने रुककर अपने बाल संवारे और फिर कमरे से निकल गई। नाश्ता चुके अनीब ने भी लेट किया, तभी वो काफ़ी देर सोई रही। दो तीन बार आकिब ने आकर इसे देखा मगर हिम्मत ना हुई कि इसे छू पाता। वो सोते में बहुत पुरसुकून लग रही थी, जबकि आकिब को अब उसके सुकून से खुशी महसूस हो रही थी। फिलहाल तो वो खुद को दूसरी मोहब्बत का लॉलीपॉप थमाकर मुतमईन कर रहा था। दर हकीकत इस लड़की की यहाँ मौजूदगी बेहद इत्मीनान का बाइस थी। इंडस्ट्री के कुछ क्लाइंट्स के साथ उसकी मेलबोर्न में मीटिंग भी निकल आई। दिन को वो वहाँ निकल गया और काम के सिलसिले में वो काफ़ी संजीदगी से चलता तो रात के 10 बजे लौटा। मेलबोर्न का वक्त पाकिस्तान से 6 घंटे आगे था। अनीब शाम में जाकर कुछ देर सैलून चली गई। यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ ना थी पर जगह जगह सैलून थे। न जाने के ऊपर आकिब इसे स्ट्रेट बालों में देखना चाहता था तो इस मामले में इसने अपनी अना एक तरफ कर दी। कैरेटिन करवाए ताकि बाल 3-4 दिन यूं ही स्ट्रेट रह सके। बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो हमेशा से खुद को बहुत क्लीन एंड नीट रखने की आदी थी और ये आदत अनीब और दारिया को बचपन से थी। वो वापस घर आई तो यूं ही रास्ते की बेकरी से कुछ स्ट्रॉबेरी जैम और चिकन पेस्ट्रीज़ ले ली। इसे बहुत पसंद थी, जबकि आकिब के लिए कॉफ़ी कुकीज़, वो कॉफ़ी फ्लेवर का बहुत शौकीन था। एक खूबसूरत लिली फ्लावर बुके भी लाए जिसे इसने खूबसूरत मगर छोटे से लॉन्च एरिया में रखे वास में से जा दिया। कपड़े तो उसके पास थे नहीं, यहाँ सुतीन ड्रेस भी ले आई, एक डार्क मैरून, एक हाफ वाइट स्कर्ट पर एक जम सूट, ब्लैक जम सूट, ब्लैक लेडीज जिम सूट के साथ स्नेकर्स पहने। बालों को खोलकर वो किचन में खड़ी चिकन पेस्ट्रीज बेक के लिए रख रही थी जब आकिब की गाड़ी के हॉर्न पर वो घबरा कर पलटी। माथे पर अब तक छोटा सा बैंडेज लगा था। वो समझेगा मैंने ये सब उसके लिए किया। नो, मैंने खुद के लिए किया।
کرتے ہوئے نہ سوچا، پر اب اس کی موجودگی اور آنکھیں ابھی سے خود پر محسوس کیے، اس کے پسینے چھوٹے۔ تیار تو وہ بالکل نہ تھی، بس ڈریس بدلا تھا اور بال سیدھے کیے تھے، ہونٹوں پر نہایت نیچرل پنک لپ بام لگایا تھا جو عاقب کی ڈریسنگ پر نہ جانے کیسے پڑا مل گیا تھا۔ شاید اسے وہ خود یوز کرتا تھا، کیونکہ وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے تھا۔ یہ سوچ کر وہ ہنسی بھی تھی اس وقت۔ وہ چابی انگلی میں گھماتا ہوا دروازہ کھولے دھندناتے ہوئے اندر گھسا تو کچن کے دروازے میں کھڑی انیب کو دیکھ کر دروازہ اپنے پیر سے بند کیے، چابی صوفے پر اچھالتا، فون کچن کے باہر رکھے میز پر رکھے، بے خود سا انیب کے ٹھیک سامنے جا تنا۔ گھنگریالے بال ہی ٹھیک تھے، یوں تو نگل جاؤ گی تم مجھے۔ دونوں ہاتھ اشتیاق سے بڑھائے، وہ اس کے خوبصورت سیدھے ہو کے کافی لمبے ہو جاتے بالوں کو چھوتا، بے خود سا بڑبڑایا۔ انیب کے پیروں سے جان سے سر کی میں نے خود کے لیے کیا، یہ چھوڑو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بال چھڑواتی پلٹی تو عاقب کی نظر لاؤنج کی جانب سے آتی خوشبو پر گئی تو للی کے پھول چوبن پر آتے وارفتگی پھیلا رہے تھے۔ جب تمہارے 400 عاقب ہو، پھر تم کچھ خود کے لیے کہاں کر پائی ہو آج تک؟ اپنے پیچھے قریب تراتی آواز پر انیب نے مضبوطی سے شیلف تھامی، جسے اگر وہ چھو لے گا تو گر پڑے گی۔ نرمی سے اس کے بالوں سے چھیڑ خانی کیے، وہ ان گھنے بالوں کو اٹھا کر انیب کے آگے کندھے پر ڈال گیا۔ انیب نے آنکھیں میچتے تھوک نگل کر حلق تر کیا، تم نے میرے لیے کیا نا یہ سب؟ وہ اس شخص کے سینے کو اپنی پشت سے لگتا محسوس کر رہی تھی۔ پھر عاقب نے دونوں ہاتھ اس کے شیلف پر رکھے، ہاتھوں پر محسوس ہوئے جنہیں اس نے اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے، انیب کے گرد گراسی لگاتے باندھے اور خود اس کے کان کی لو کو ہونٹوں میں لیتے سرگوشی کیے۔ اس لڑکی کا کام تمام کیا۔ انیب کی گردن کی رگیں تن گئیں، گہرے سانس کھینچنے کی بھی ہمت نہ بچی۔ نہیں، وہ بمشکل بولی، اس کے منہ دوسری جانب پھیرنے پر ہونٹوں کو اس کی اکڑی گردن کی دائیں طرف رگڑ گیا۔ اقرار میں اتنی بری کیوں ہو یار؟ دیکھو، ایک ہاں کرو اور قابو کر لو مجھے، سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ اس کی گردن سے لب سرکائے، اپنی بڑی شیو سے آدھی ڈکی گال اس کی گال سے رگڑ کر انیب کو تکلیف دینے کی کوشش میں تھا، جسے درد کا مطلب ہی بھول چکا تھا۔ مجھے نہیں کرنا کسی ایسے کو قابو جو میرا ہے ہی نہیں، وہ ہمت کرتی بولی۔ کراس ہوئے ہاتھ کھولتا وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے گھما کر اپنے سامنے کرتا شیلف سے جوڑ گیا اور اس کے دونوں بازو اس بار انیب کی کمر کے پیچھے لے جاتے باندھے اور خود اس کی باغی آنکھوں میں دیکھتا اس کے چہرے پر ذرا سا جھک آیا۔ قابو کرو گی تو بنوں گا نا، ٹرائی کر سکتی ہو، یہ آفر روز روز نہیں دوں گا۔ اس کے نرم چمکتے ہونٹوں کی نرمیاں غائبانہ سوچتا، اس کے چہرے کی ایک ایک سلوٹ پر نگاہیں دوڑاتا آفر تھما رہا تھا، جس پر انیب نے اس کی بہت کچھ کہتی نگاہوں سے منہ پھیرا تھا۔ جہاں یقین نہیں ہے وہاں میں رسک کیوں لوں؟ وہ بھی پر اعتماد ہوئی۔ عاقب موہان کی آنکھوں میں خمار اور مدہوشی لانے والی شاید دنیا میں وہ واحد عورت تھی، تو کیوں نہ اسے غرور چڑھتا۔ تم کیسی لڑکی ہو انیب جہانگیر، اتنی سخت پگھلتی ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ آزاد کر گیا اور پکڑ کر اپنے سینے پر اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ٹکائے، ہنوز اس پر ذرا جھکا تھا، پر اب عاقب کے دونوں ہاتھ انیب کے دائیں بائیں پیچھے شیلف پر سہارے کو ٹک چکے تھے۔ تم نے سخت بنا دیا ہے، صاف گوئی سے بولی، لہجہ ذرا تلخ ہوا۔ میں تو معصوم سا ہوں، غور کرو تو ظالم تو اب تک تم رہی ہو۔ ایک بار اظہار کیا تھا، وہ بھی اس طرح کہ اب یہی محبت نفرت میں بدلو گی۔ اس دن عجیب سی تکلیف سے گزرا تھا میں، آئی سویئر یو نو کیسی فیلنگ تھی، جیسے کچھ بہت قیمتی سا کھو گیا ہو۔ جس سے محبت ہو اسے فراغ دلی سے کہہ دینا چاہیے، محبت چھپانے والی چیز نہیں ہے۔ لہجے میں کھارا پن گھلا تھا۔ انیب کی آنکھوں کی تلخی رحم بن گئی، پھر محموریت، پھر مسروریت، پھر نمی گھلنے لگی اس اعتراف پر، مجھے ہے ہی نہیں۔ شاید واقعی نفرت بن گئی، محسوس نہیں ہو رہی۔ مقابل کی خوبصورت تشنہ آنکھوں کو دیکھنے کے باوجود وہ پتھر بنی رہی۔ اب اتنے جھوٹ بھی مت بولو کہ قہر ٹوٹ گرے۔ کیا لگتا ہے اگر تم اقرار کرو گی تو عاقب مذاق اڑائے گا، ہنسے گا، ٹیز کرے گا؟ وہ ایک دم بے حد ملائمت اختیار کیے بولا تو وہ عجیب اس میں جکڑ گئی۔ بلا شبہ وہ بہت پرکشش تھا، روبی پرپل شرٹ اور بھیگ پینٹ میں جچ رہا تھا۔ نہیں، مزید وحشی ہو جائے گا۔ وہ نظریں جھکا گئی، شاید بھٹک کر آ جاتا، آنسو آنکھ میں دبایا تھا۔ ٹرائی کریں؟ وہ اس پر حاوی تھا، اسے دل و دماغ کو مٹھی میں بھر گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی یہ کس قسم کا جادو رچ رہا ہے، کہو۔ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے کی پور باری باری پھیرتا اس کی آنکھوں اور کبھی ان ہلتے ہونٹوں کو دیکھنے لگا، انداز میں جنون سا ہلکورے لے رہا تھا۔ انیب نے
انیم نے بے آواز ہلتے لبوں کو قوت دی پر وہ جبڑے بینچے دانت پر دانت چڑھا گیا۔ ایسے مت کرو، بول دو، کیوں برداشت سے کھیل رہی ہو؟ اس کے ہلتے ہونٹوں کا رقص جسے سخت ضبط سے گزار گیا۔ تبھی تو وہ چڑھ گیا۔ بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے عاقب۔ ایسا خمار چڑھا چکا تھا محض دیکھ کر ہی کہ وہ ضبط سے کھیلتی سچ کہہ گئی۔ عاقب کو لگا یہ 3 لفظ نہیں تھے، کئی الگ الگ طرح کی راحت، آرام اور تسکین کی ڈوز تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور پاگلوں کی طرح ہنسا۔ اسے بے دم ہنستا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا دیکھے انیب بھی ہوش میں آئی، پر جب سوچا کہ کیا بک بیٹھی ہے، دل چاہا زمین پھٹے اور سما جائے۔ اوہ میری سخت لونڈیا، اب تو پگھل گئی میری ذرا سی ہاٹنس سے۔ لو یو، یو لو می۔ آہ کتنا خوار کیا ہے تم نے اس اقرار کے لیے مجھے۔ تم جب یہ بول رہی تھی میں مر گیا اس لیے لمحے تم پر کوئی اتنا جان لیوا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ صدقہ دو ان ہونٹوں کا، ورنہ کچھ ہو جائے گا انہیں، نظر کھا جائے گی۔ وہ حواس سے کھو بیٹھا، بس نہ چل رہا تھا پوری دنیا کو بتاتا کہ یہ لڑکی چاہتی ہے اسے، ایسی تسکین چاہتا تھا وہ۔ انیب کو لگا شاید وہ اس کی انسلٹ کر رہا ہے، تبھی تو وہ رو دی۔ اس کی سسکیاں سنے وہ ساری مستی جھٹک فوراً سے اس کے پاس آیا، پکڑ کر اپنے گلے سے لپٹایا کہ یوں کرنے پر وہ اس سے چمٹ کر مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اوہ لڑکی، میں تعریف کر رہا تھا۔ اس کے سینے کو چند ہچکیوں کے بعد پورا بھگو گئی۔ تبھی تو وہ اس کے صدمے کو کم کرنے کو اسے پکڑ کر خود سے دور کر گیا۔ جس نے کچھ نہ سنا کہا اور آنکھیں رگڑتی منہ موڑ گئی۔ تم اپنی تعریف اپنے پاس رکھو، یہ میری زندگی کی سب سے بھیانک سچائی ہے۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی بے بسی ہو، جس نے مجھے خوار کر دیا۔ روتے روتے ہی وہ اس کے گریبان کو پکڑے برسی، جبکہ وہ ظالم سا مسکرائے اسے روتے چیختے اقرار کرتا سن رہا تھا۔ میرے اگر بس میں ہوتا تو میں اس دنیا سے بھی چلی جاتی جہاں تم ہو، پر میرا بس ہی تو نہیں چلتا، میں تم سے پیار کر کے ذرا خوش نہیں۔ وہ سنتا رہا، بہت غبار تھا اس لڑکی کے دل میں، وہ روتی ہوئی قبول تھی اگر دل ہلکا ہو جاتا اس کا۔ کاش میں کہہ پاتی مجھے تم سے محبت نہیں رہی۔ پھر سے روتی وہ اس کے سینے میں منہ دے گئی، اس کی گرم بھیگی سانسیں کچھ اس کے حلق میں اور کچھ عاقب کے سینے میں کھپ گئیں۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے اطراف لپیٹے کھڑا تھا چپ چاپ، بس یہ چاہتا تھا وہ سکون پا جائے۔ بس اتنا سا منحوس ہوں میں نے تو بڑا اونچا لیول سوچا تھا۔ مت رو، غلطی تمہاری ہی ہے، جب جانتی تھی عاقب موہان ہنسنے اور رونے سے محرومیت جھیل چکا ہے تو کیوں کی ایسے حالی جسم سے محبت؟ میرے احساسات تو میری ممی کی قبر میں ان کے ساتھ دفن ہیں۔ غلطی ساری تمہاری ہے اس محبت کے خرافاتی فیصلے میں۔ وہ اپنا رونا بھول گئی کیونکہ وہ بھی آواز میں نمی ڈالے بڑبڑایا۔ وہ روبرو ہوئی تو عاقب کی آنکھوں میں سرخائی تھی، نمی تھی۔ میں حالی ہوں انیب، کھوکھلا، مجھ سے اب بھی مرضی کا کچھ نہیں کیا جاتا۔ نہ میں مرضی سے ہنستا ہوں نہ رو سکتا ہوں، پر آج ممی کے بعد تم دوسری ہو جس کی تہ دامنی پر شدید دکھی ہوا ہوں۔ آئی ایم سوری کہ مجھ ناکارہ نے تمہیں محبت کرنے پر مجبور کیا۔ غلط کیا تم نے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کی۔ پلیز تم سارا رو لو، اپنے دل سے ہر تکلیف نکال دو۔ میری محبت بھی۔ اس کے چہرے کو تکتا اپنے ہر سکون سے لا تعلق لگ رہا تھا۔ انیب کی آنکھوں میں دھند چھا رہی تھی، یہ کس قسم کا ظالم تھا آخر؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ یہی امید تھی تم سے عاقب موہان۔ اس کے سینے پر دباؤ دے کر روٹ کر جانے لگی، جب وہ اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑتا اپنے چہرے کے بے حد نزدیک لائے رو گیا۔ وہ اب دکھی نہیں تھی، وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ میں کہوں گا تو دل سے نکال پھینکو گی مجھے۔ وہ جیب تڑپا ہوا تھا، تبھی تو وہ پھر سسک پڑی، فوراً سر نفی میں ہلایا۔ عاقب یہ دل ہے، پر قبر سمجھو اسے، جو یہاں دفن ہے اسے یہیں دفن رہنا ہے تا قیامت۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا آ گیا تھا، پھر بھی لفظ ادا کیے۔ اس کے ہونٹوں کی نرمیاں اور ان میں گلی شکایتیں لمحے میں اچک گیا، اور اس کو یوں اٹھا کر بازوؤں میں برا جیسے زمین پر اتارنے کے بجائے اسے آسمان پر کسی ستارے سا ٹانگ دے گا۔ علیم نے اس کی جلساتی سانسوں کے حلقے پار تک گلنے کی ناقابل برداشت تکلیف سے پناہ چاہتے مزاحمت کی، اور اس نے کرنے دی۔ دور ہو گیا، صوفے کی پشت پر سے یوں ہی لا بٹھائے، اور وہ خود پلٹا اور ایک لیلی کا چھوٹا سا پھول نکال کر سرخیوں میں ڈل جاتی انیب کے خوبصورت گھنے بالوں میں اٹکا گیا۔ کا سانس ہنوز سینے میں جمع ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی روئے، چلائے یا پاگلوں کی طرح ہنس پڑے۔ مجھے دل سے مت نکالنا، میں تمہیں زندگی سے نہیں نکالوں گا، بس اتنا چاہتا ہوں انیب۔ اس کی نمگال پر پیار دیے، اپنی سابقہ شدت پسندی کی تلافی کیے، وہ سر پڑتی آنکھیں چراتا وہاں سے گیا تو انیب نے چھلانگ مار کر نیچے اترتے ہی بالوں سے گرتا پھول زمین سے اٹھایا اور فوری چوما۔ بھیگا سا مسکرائی، پر اس کے دل کا بوجھ وہ شخص اپنے کاندھوں پر اٹھا لے گیا تھا، اور یہ تھی عاقب موہان کی پہلی اور آخری محبت کی حقیقی ابتدا، جو اس کو ختم کرنے والی تھی۔
جشن کا پرتپاک اس آغاز ہو گیا تھا۔ وی آئی پی ہال کھچا کھچ بڑے بڑے لوگوں، بزنس مینز، مافیا آئیکونز اور ٹرینڈنگ پیپلز آف سوشل میڈیا سے بھرا تھا۔ وہ لوگ گریول اور اس کی آرمی کے قدردان تھے، وہ فین تھے گریول کی شاندار شخصیت کے۔ ڈی کے نے اس کے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کیا اور انہیں باقاعدہ ویٹرز کو کہہ کر سرو بھی کروا رہی تھی۔ ٹہنوں سے ذرا سی اٹھی، اس کی فل کوریج بلیک شائنی ڈریس تھی جس نے اس کے نازک وجود کو خوبصورتی سے چھپا رکھا تھا، جبکہ بورڈ شیپ گلے کو اس نے بالوں میں کرل ڈال کر ان کا والیوم بڑھا کر کور کر رکھا تھا۔ کانوں میں بلیک ایئر رنگز، جبکہ اسٹرپ پینسل ہیلز جسے کیری کرنا وہ بخوبی جانتی تھی، پھر بھی ڈر رہی تھی کیونکہ اب اسے اپنے بیبی کا خود سے زیادہ خیال رکھنا تھا۔ تاران نے جس آدمی کو بے ہوش کی اس کا گیٹ اپ لیا تھا، اسے تو اس کے لوگ ٹھکانے لگا چکے تھے، مگر وہ کچھ دیر تک اپنے لوگوں کے ساتھ ولا سے نکل جانے والا تھا۔ تبھی کسی ایسے بندے کی تلاش میں تھا جس کا گیٹ اپ کر سکے۔ تبھی اس کی نظر گریول کے ساتھ بیٹھتی ایک خوبصورت ہستی پر گئی جو شاید اس کے چرچ کے خاص پادری تھے۔ تاران کی آنکھوں میں چمک آئی، فوراً سے اس پادری کی چپکے سے پکچر لی اور اپنی ٹیم کو روانہ کی۔ خود وہ بیک سٹیج پر ہی موجود تھا جب اچانک کوئی اس سے بری طرح پٹھا۔ تاران نے اس نازک سے وجود کو فوری تھاما۔ وہ سوہا تھی جو پرفارمنس کے لیے آ رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ تاران نے اسے کھڑا کرواتے فکر سے پوچھا تو وہ فوری سر ہلا گئی۔ یس آئی ایم۔ آپ کون ہیں؟ وہ اتنے خوبصورت انسان کو عام سی ڈریسنگ میں دیکھ کر نہ جانے کیوں ٹھٹک گئی، جیسے لگا ہو ان کپڑوں کے لیے کہیں سے نہیں بنا۔ میں؟ تاران نے کچھ سوچا تو وہ خود ہی ہاتھ پھیلا گئی۔ میں سوہا، مسز گریول۔ تاران نے اس کا مسافر کی صورت بڑا ہاتھ تھاما، جبکہ جس طرح شریر مسکرایا سوہا کے چہرے کی رنگت اڑی۔ اوہ ہیپی ٹو سی یو سون۔ تاران نے جملہ شوخی سے ادا کیا، جبکہ وہ آخری نام مدھم لیا جس پر سوہا کی آنکھوں میں دفتن کرب اترا۔ اس سے پہلے وہ اپنے مسیحا سے لپٹ پڑتی، تاران نے پرے ہٹتے سے ہی کرنے سے روکا تو وہ ہلچل ہوئی۔ پرو والا حق تھا یار۔ یہاں رہ کر وہ کافی بے باک ہو گئی تھی۔ تاران نے ارد گرد نظریں پھیری اور اس کے کان کے قریب ہوا۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں سون، بہت کام باقی ہے، تم جانتی ہو نا، یہ موقع ہمارے پاس بہت مشکل سے آیا ہے۔ تمہارا بھائی یہی ہے، لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ اب جاؤ، رابطہ کرتا ہوں تم سے، باقی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ مسیحا کے ساتھ ماسکو کا جلاد ہے۔ تبھی فوراً ڈر کر سر ہلاتی کا آخری مشکور نگاہ اس وجہ پر ڈالے اسٹیج کی طرف بڑھی ہی کہ آگے سے ایک اور ہستی سے ٹکراتے بچی، مگر وہ اس کا تھوڑا سا خبیث دوست تھا۔ تبھی تو فوراً سے اس کے گلے جھول گئی۔ عمر اپنی جگہ سہم کر رہ گیا کہ یہ کون سی ہوائی مخلوق چمٹی ہے۔ تاران نے اپنا سر تھام لیا کیونکہ اس لپکتی جان پہچان سے وہ بھی نا واقف تھا۔ تم کہاں مر گئے تھے؟ مجھے لگا پکڑے گئے۔ تم گور کیوں رہے ہو رجال؟ میں سوہا ہوں یار، گریول کی وائف۔ عمر نے خود کو نادیدہ دھکے دیے، تب ہوش آیا کہ اس وقت وہ رجال نظر آ رہا ہے۔ اوہ ہاں، کیونکہ تم بہت عجیب لگ رہی ہو۔ یہ کیا پہن رکھا ہے؟ گریول کی شرم غیرت پانی بھرنے گئی کیا؟ سوہا کا منہ حیرت سے کھلا کیونکہ رجال تو کافی کمینہ آدمی تھا جو اپنے باس کی بیوی پر لائنز تک مارتا تھا۔ بھی تو دھاران لاحول پڑتا اس مولوی کے مزید کوئی بات نہ سہتے وہاں سے نکل گیا۔ تمہیں کسی نے نشہ دیا ہے کیا یار؟ یہاں ایسے ہی کپڑے چلتے ہیں۔ اچھا ہٹو، میں پرفارمنس دے لوں پھر تم سے کرتی بات۔ تم نے سچ میں اپنے باپ کو مار دیا کیا؟ مجھے تفصیل جاننی ہے۔ سوہا جلدی سے کہے اسٹیج کی طرف دوڑی تو عمر نے غائب دماغی سے سر کھجاتے گردن موڑی، مگر فون پر آتے میسج پر وہ ہوش میں آیا۔ وہ سون ہے جو ٹکرائی گریول کی بیوی اور رہیا کی بہن، تمہیں رجال سمجھ رہی ہے۔ ہوش کر لو عمر، ورنہ تمہیں بجلی کے جھٹکے دینے پڑیں گے۔ جا کر گریول سے ملو، جو سمجھایا تھا وہی کہنا، اور بار بار میں تمہیں وارن نہیں کروں گا۔ سوہا کو شک ہو بھی گیا تو مسئلہ نہیں، پر اگر گریول کو بھنک بھی لگی کہ تم رجال نہیں ہو، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ خود غصے سے بھرا پرائیویٹ پیغام پڑھتے ہی عمر نے مصنوعی کھانستے سینہ پیٹا۔ جاری ہے۔ اچھا، یہ جو گریول سوہا کے لیے مناسب بندہ ڈھونڈ رہا تھا نا، وہ اس کے بقول رجال ہی ہے، اور یہاں وہ بیچارہ عمر اس کے بحروپ میں ہے۔ ان کی لو سٹوری گریول پیلس میں ہی پروان چڑھنی ہے۔ تو کیسی لگی کہ اس ہاس کے راگ کے بنی فینس کچھ راحت ملی؟ اور ہاں، یہی اور بیلا کا روم آمنے سامنے ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ جی، تو بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور مینشن کریں، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو مل سکے۔ تو اس ہفتے کی ہر قسط جو ہوگی نا، وہ موڈ فریشنر کا کام کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، اور اتنا ہینڈسم چپڑاسی تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا جتنا آج آپ کو میں نے ملوایا جس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے کھٹے میٹھے سین ہوتے رہیں گے، لیکن بہت زیادہ خطرہ بھی ہے ان سب پر۔ تو ان کی یہ جو انہوں نے سب چیز کو لو لیا ہوا ہے، بالکل لے رہے ہیں، ایزی لے رہے ہیں، یہ ان کے لیے مشکل بھی بن سکتا ہے۔ تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نظر آ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ گریول کتنا، اس کا دوسرا روپ کیا ہے، تو پھر دیکھیے گا آپ کو تھوڑا ڈر لگنے لگے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ 70 ایپیسوڈ میں۔
تو وہ بھی بہت ہی زیادہ مزے کی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. وہ پیچھے تھوڑا شور تھا آج، ہمارے ہمسائے میں بہت زیادہ باتونی لوگ آباد ہیں، تو اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر شور سنائی دیا. تو خیر میں نے بہت زیادہ فیل کے سنگ پڑھا ہے، تو یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اچھے اچھے ریویوز ضرور دیجیے گا.